رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور احسان سے ہم ایک نیک مجلس میں، ایک نصیحت کی مجلس اور ذکر کی مجلس، اور خاص طور پر یہ جو مہینہ ہم پر طلوع ہو رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، نبی علیہ السلام نے جس طرح اس امت پر اور بڑی رحمتیں اور بے انگنت انعامات فرمائے، مگر قرآن ہے، اللہ پاک کا تعارف ہے، رحمان ہے، رمضان ہے، شب قدر ہے، اس طرح کی اور بھی بے شمار چیزیں جو لوگوں کو اس وقت یہ بھی نہیں پتہ تھا خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، خدا کون ہے اور اس کے ساتھ تعلق کس طرح رکھا جا سکتا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ تو بے شمار نبی علیہ السلام نے اس امت پر احسان کیا اور بے شمار رازوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا۔ تو ان میں سے مثال کے طور پر شب قدر جو ہے یہ پہلی امتوں میں بھی ہوتی تھی، لیکن جو ہے ان کو وہ علم نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنی امت کے بارے میں سنا، صحابہ اکرام نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، 70-100 سال، اور پچھلی امتوں میں 500 سال، 600 سال، 1000 سال کی عمر کے لوگ گزرے ہیں، اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ پچھلی امتوں میں وہ گزرا ہے اور 500 سال اس نے اللہ کی راہ میں عبادت کی ہے۔ تو اب جن کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہونے کی امید، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تشریف فرما تھے، ان کو بڑی فکر ہوئی کہ ہم تو اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنی بھی محنت کریں۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی امت کو یہ تحفہ دیں، اور اس پردے سے جو ہے وہ ایک تحفہ ملا، کیا؟ شب قدر کے جس کی ایک رات کی عبادت تقریباً 100 سال کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو اب یہ امتی بشک اس نے 50 سال 40 سال رہا، لیکن اگر اس طرح کی 10-15 بھی آ گئیں، 20 براتیں بھی آ گئیں، تو وہ کہیں کا کہیں حساب جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ جل مجدہ رحمان و رحیم ہے۔ جس طرح لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمارے گناہ کے مواقع بہت ہیں، دنیا بڑی دھوکہ باز ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ساری چیزیں ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک رحمان الرحیم ہے، اور رحمان الرحیم کا مطلب ہے کہ اس نے اتنے موقع دیے ہوئے ہیں گناہوں کی بخشش کے، نیکی کے حصول کے، جنتوں میں جانے کے، کہ کوئی خود ہی ہے جو ظلم کرے اپنے اوپر جہنم میں پھینک دے، ورنہ اتنے ذرائع اور اتنی رحمت ہے۔ مثال کے طور پر یہ پانی ہے، اب یہ پانی میرے پاس آ گیا تو میں اگر پیاسا ہوں نہ پیوں تو میں خود مورد الزام ٹھہرانے کے قابل ہوں۔ اس طرح جو اللہ پاک کی رحمت کے دریا بندے کے پاس آتے ہیں، وہ اب بندہ ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کا کون پھر قصوروار ہے؟ پھر اللہ پاک تو رحمان رحیم ہے، لیکن بندہ نہیں نہ اپنے اوپر رحم کر رہا، بندہ اپنے اوپر رحم نہیں کر رہا۔ تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا بھی ہمیں تحفہ عطا فرمایا۔ رمضان ایک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ۔ آپ نے بھی سنا ہے کہ جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے، اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھتا ہے، تو اس کو 1 سال یعنی
روزے رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ جو نبی علیہ السلام نے ان دنوں کے بارے میں بھی آپ نے پردہ اٹھایا اور ہمیں جو ہے ارشاد فرمایا کہ ایک تو فرمایا کہ اللہ پاک نے ان دنوں کی قسم کھائی ہوئی ہے قرآن مجید میں، والفجر ولیال عشر، یہ جو 10 کا ذکر آتا ہے فرمایا کہ یہ ان دنوں کی، یہ دن اتنے متبرک ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں ایک بندہ زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے اور ان دنوں کے بعد وہ رات دن ذکر کرتا رہے پورے سال، وہ اللہ پاک کو اتنا محبوب نہیں جتنا اس نے ایک دفعہ یہ کہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ چھوٹی سی نیکی کی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، کوئی ذکر اذکار کیا 1-2 مرتبہ، اور دوسرے دنوں میں یعنی اس کے بعد یا اس سے پہلے اس نے اللہ کی راہ میں مال جان لے کر وہ نکل گیا اللہ کی راہ میں جہاد میں، تو وہ عمل بھی اس کی ایک ذکر اور ایک لا الہ الا اللہ، ایک الحمدللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں ایک بندے نے 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، دوسرے دنوں میں اس نے 10 کروڑ روپیہ دیا۔ اللہ پاک کو یہ 1 روپیہ خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ آپ خود نظر، اس سے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان دنوں میں جو ہے وہ اتنی فضیلت ہے یا اتنے اس میں اجر ہے، اتنا چیز ہے کہ دیکھیں نا 1 روپیہ اب ان دنوں میں اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے، دوسرے دنوں میں آپ نے کروڑ روپیہ، ہر 10 روپے 10 کروڑ کر دیا وہ نے۔ ان دنوں میں 2 نفل پڑھے، تہجد کیا آپ نے 2 نفل، دوسرے دنوں میں 1 لاکھ نفل پڑھا، وہ اتنا پسند نہیں جتنا اس کے 2 نفل پسند ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں کسی نے صدقہ کیا، وہ دوسرے دنوں میں روز صدقہ کرتا رہے، وہ اتنا محبوب نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ جل مجدہ کو کسی بھی سال کے دن میں نیک اعمال اتنے پسند نہیں جتنے ان 10 دنوں میں ہے۔ تو وہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں خود ہی، مثلا آپ نے 1 صفحہ قرآن کا پڑھا، دوسرے دنوں میں آپ پورا قرآن 10 قرآن ختم کر لیا، اللہ پاک کو یہ زیادہ پسند، اس کا زیادہ اجر ہو جانا ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسے میں ذکر کی مثال دے رہا ہوں، صدقہ کی مثال دے رہا ہوں، نماز کی مثال دے رہا ہوں، اور بھی یہ نیکیاں، یعنی کوئی بھی نیک عمل۔ تو صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک بندہ بیٹھ کے صرف جو ہے سبحان اللہ پڑھتا ہے یا 1 روپیہ صدقہ دیتا ہے، اور دوسرے دنوں میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر مال دولت قربان کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار لے کے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کی راہ میں قربان، تو اس سے بھی زیادہ یہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے والا اللہ کو زیادہ پسند ہے اس دنوں میں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ یہ پسند ہے ان دنوں میں، کہ ان دنوں میں ویلیو سمجھے قدر جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اب دن مطلب آ رہے ہیں، ابھی ہم انہی 10 دنوں کی بات کر رہے ہیں۔ امام سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، اللہ پاک کے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں، رسول بھی، کلیم اللہ بھی، انہوں نے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا تھا، تو ان کو 30 دن حکم ہوا کہ آپ کو طور پہ اعتکاف اور اللہ کی عبادت کریں۔ 30 دن پورے ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا 10 دن اور زیادہ، وہ 10 دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 30 ذی القعدہ کا مہینہ پورا انہوں نے کیا، اور پھر 10 ذی الحجہ، اور اس کی برکت سے ان کو اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف ملا، تو رات ملی، اللہ سے بات کرنے کا شرف ملا، وہ کلیم اللہ بن گئے۔ یہ 10 دنوں میں عبادت یا ذکر اللہ پاک کو اتنا پسند ہے۔ شب قدر دیکھیں بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، سارا سال ہم تلاش کرتے ہیں، وہ آتی ہے، کوشش کرتے ہیں مل جائے، وہ 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، 29ویں بھی، زیادہ تر وہ 27ویں یا 21ویں 23ویں پھرتی رہتی ہے 12، لیکن پھر بھی یقینی طور پر کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کب ہے، سوائے اس کے کہ اللہ پاک نے جن کو بتا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں، ان میں
ہر رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ ان میں ہر روز کا روزہ 1 سال کا روزہ۔ دیکھیں رمضان کے پورے 30 دن روزے رکھیں، پھر 6 دن 36 روزے رکھیں تو 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اس میں 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اور اس میں اتنا بڑا کرم اللہ پاک کا، اتنی بڑی رحمت، امام مسلم نے اس حدیث شریف کو روایت کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا کہ عرفہ کے دن، عرفہ کہتے ہیں 9 تاریخ کو، 9 تاریخ جس نے روزہ رکھا عرفہ کے دن، اس کے 1 سال پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو جاتے۔ لو اتنا بھی کوئی رحمان، رحم کرنے والا، رحیم اور کرم کرنے والا ہے۔ بندے تو مشکل سے ابھی جو غلطیاں اس کی ہم معافی نہیں دیتے لوگوں کو، اور اللہ پاک جو ہے ابھی 1 سال آنے والا بھی ہم نے گناہ کیے بھی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ پاک کی رحمت کی دیکھیں کہ انتہا نہیں، کوئی اس کا جو ہے کنارہ نہیں کہ 1 سال اگلے پورے کے جو گناہ بندے سے انہیں ایڈوانس میں ان کو معافی مل رہی ہے 9ویں ذی الحجہ کے روزے کی برکت سے۔ تو اب کتنی رحمت ہے، کتنا کرم ہے، کتنی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت کے بہانے اور بخشش کے اور اللہ کی دوستی کے۔ اب بندہ خود ہی، ہمارا تو پتہ ہی نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کبھی سنا ہی نہیں، ہم تو جس طرح آتے ہیں دن، لوگوں نے حج کیا اور حج کا مہینہ آیا، میں عید کی، قربانی کی، اور اسی طرح یہ دن گزر جاتے ہیں، ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ رمضان شریف سے بھی یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ اللہ نبی علیہ السلام سب سے افضل ترین دن جو ہے جس کا 1 دن کا روزہ اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو 9ویں ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ 1000 روزے کا ثواب رکھتا ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں پچھلے اگلے، اور 1000 روزوں کا ثواب اس طرح۔ تو آپ علیہ السلام نے اس میں تلقین کی، فرمایا کہ یعنی تسبیحات کی کثرت کرے، یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور خاص طور یہ جو تکبیرات ہوتی ہیں اس مہینے کی، اور تشریق بھی جن کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، کہ یہ ان کی بندہ کثرت کرے، توبہ سے اس مہینے کو شروع کرے، کیونکہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، اور ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرے، نہیں تو 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن، یعنی عید سے 1 دن پہلے 9 یعنی ذی الحجہ کو روزہ رکھے، جس کی اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ جل مجدہ 1 سال پچھلے کے 1 سال جو ہے وہ اگلے کے اللہ پاک اس کو ہوا۔ تو اس مہینے میں یہاں اس زاویہ میں ایک، تاکہ ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، ویسے ہی بابرکت دن ہے، تو بندہ اور بہتر انداز سے اس کو جو ہے وہ صرف کر سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ یہ جو جمعہ آ رہا ہے 16 سے لے کر 18 تاریخ تک، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن جو ہے ایک اجتماع، ایک روحانی اجتماع جس میں نیک اعمال، حج کے اسرار، روحانی حج اور بندے کا سفر خدا کی طرف، اور ادھر سے اوپر سے یہ بابرکت دن، اور ساتھ پھر اتنے اعمال، تو وہ دیکھیں سونے پہ سہاگا کہ کتنے بڑے انعامات جو ہے وہ اپنا لے سکتا ہے۔ تو اس میں اور بھی کافی اعمال ہیں، نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان کی ہیں، کرنے والے ہیں، اس کے اسرار ہیں، اس کے جو ذکر ہیں، ان میں بڑے بڑے یعنی تشریحات ہیں، کوئی نوافل ہیں، اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ لیکن فرائض سے بندہ شروع کرے، جس کو عبادت کا شعبہ پوچھتے ہیں، اچھا یہ کیڑے نفل پڑھی ہے، پہلے تو یہ سوچے بھئی آپ فرض اور سنتیں پوری پڑھ رہے ہیں، واجب جو نماز جماعت کے ساتھ اور فرض، بھئی پہلے تو اس پہ پابندی، اس کے بعد پہ جو ہے وہ نوافل کی جو ہے یعنی فضیلت آتی ہے۔ تو اس مہینے میں اپنا سفر، حاجی کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ پاک کی طرف سفر کریں، وہ گھر
کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم گھر والے کی طرف سفر کریں، گھر والے کی طرف یعنی اپنا سفر کہ اللہ کا قرب جانا۔ مزید نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ مشابہت ہو جائے، ایک گونا گو ایک ہم بھی شامل ہو جائیں کہ ایک پہلی ذی الحجہ سے لے کے اور جب تک قربانی نہ ہو جائے، خاص طور پر جنہوں نے قربانی کرنی وہ لوگ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے، مسنون بھی ہے، نبی علیہ السلام ایسا کرتے تھے، اور مستحب یعنی باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بھی حج میں ایک چھوٹے درجے میں شرکت ہو جاتی ہے کہ جیسے حاجی جو ہیں احرام میں ہوتے ہیں، بال نہیں کاٹتے اور ناخن نہیں کاٹتے، تو آپ کو بھی وہ ایک مشابہت اور پھر جو برکتیں ان پر اتریں گی، آپ کو بھی کچھ اس میں حصہ ملے گا کہ یہ رہ تو دوسرے جگہ میں رہے ہیں لیکن جو ہے۔ مزید یہ آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا، اور اللہ جل مجدہ نے بھی غریب ہو امیر ہو سب کو نوازنے کے طریقے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام مکہ شریف سے آئے مدینہ شریف، تو مدینہ شریف میں تو کعبہ نہیں ہے، کعبہ شریف مکہ میں ہے، تو مکہ والے جو لوگ تھے وہ آئے دن عمرے کرتے، اور جب ان کا دل چاہتا تو مدینہ شریف والے لوگ بھی سوچتے کہ ہم تو عمرہ نہیں کر سکتے، ہم تو دور ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے اس افسردگی کا اظہار کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، تم میں سے جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھے، اس کو یہیں مدینہ شریف میں ہی عمرے کا ثواب مل جائے۔ ثواب تو نبی علیہ السلام نے دینا اور کے کہنے پہ اللہ پاک نے دینا، جب وہ فرما رہے ہیں شریعت کے تو وہ ہیں شارع، تو بس وہی مل گیا۔ اچھا جو پھر ہمارے جیسے لوگ ہیں باہر رہنے والے غریب ہے، جی ہسی تھے غریب ہاں اسی حج نہیں کر سکتے، یہ ہے وہ ہے، ہمارا تو دل گیا ہمارا حج ہو، اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہوا، لیکن شوق ہے اگر آپ کو ثواب لینے، ثواب کے لیے بندہ کرتا ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مطلب دور لوگ رہتے ہیں یا جہاں بھی مثلا ہم لوگ رہ رہے ہیں دور، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ وہ نماز فجر جب وہ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ وہیں بیٹھ کے مسجد میں اللہ پاک کا ذکر کریں، تلاوت قرآن کریں، حمد کریں، ذکر اذکار تسبیحات کریں، اور جب سورج نکل جائے اور 10 منٹ گزر جائیں، 12-15 منٹ جو گزر جائیں، یہ نہ حج کے ویزے کا نہ جانے کا 30 دن لگانے کا، فرمایا کہ صرف یہ وہی آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھیں اور صرف 2 نفل اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ ہے کوئی محروم، نہ کوئی غریب محروم ہے، نہ کوئی دور میں رہنے والا محروم ہے، جو ادھر قریب ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ لہذا بات ہے کہ آپ خود بدبخت بن جائیں کہ فائدہ ہی نہ حاصل کریں، یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ حج کا ثواب عمرے کا ثواب، ایک دوسرے تو لیتے ہیں 30 دن جا کے پورا ٹائم لگاتے ہیں، اتنا وقت اور پیسے خرچ، اور یہ بندہ صرف 40 منٹ مطلب یعنی اللہ اللہ ذکر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اجر و ثواب، تو محرومی نہیں ہے، یہاں والوں کو بھی کوئی محرومی نہیں۔ قربانی کرنے والے کو بڑی فضیلت ہے، وہ پھر بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کے لیے روحانی قربانی، ان کے لیے روحانی قربانی دی، ان کی جو ظاہری قربانی ہے جو غریب ہیں نہیں دے سکتے، نبی علیہ السلام نے جب قربانی دی، اونٹوں کی قربانی دی، تو آپ نے ایک اونٹ کو ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے، غرباء کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے، تو ان سب کی طرف تو حضور علیہ السلام اب قیامت تک ہر غریب کو مفت کا ثواب قربانی کا مل رہا، کی نہیں ہے اس نے، کیونکہ حضور علیہ السلام کر گئے، اس کا ثواب اس کے کھاتے میں ہو سکتا ہے، جو کر رہے ہیں خود ان سے زیادہ وہ جو نہیں کر رہے ان کے کھاتے میں ثواب زیادہ، کیونکہ ان کی قربانی نبی علیہ السلام نے کی ہوئی ہے، یہ بندہ خود کر رہا ہے اپنی، تو اجر میں تو فرق ہوگا زمین اسمان کا، وہ غریب تو جو نہ کرنے والا ہے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اسلام میں نا امیدی نہیں، نا امیدی یہ شیطان کا کام ہے۔ ابلیس دیکھیں، شیطان کا نام ہے، ابلیس کا معنی ہے کہ جو مایوس ہو گیا، تو
تو مایوسی جب بھی آپ کے ذہن میں آنا میں غریب ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں سمجھیں یہ شیطان کی طرف سے، آپ کوئی محروم نہیں، چاہے غریب ہیں، بیمار ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے لیے شریعت نے کوئی نہ کوئی حل رکھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ بیمار ہے، اللہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بڑی عبادت کرنی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں کہ اگر یہ بندہ سچا ہے، جب یہ صحت مند تھا تو یہ عبادت کرتا تھا، اور اب بھی اس کی نیت ہے، اس کے لیے وہی اجر لکھو، وہی اجر لکھو جب یہ صحت مند تھا۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا، میں تو بوڑھا ہو گیا، اب گھٹنوں میں درد ہے، نماز نہیں پڑھنی ہوتی بس صحیح طریقے سے، اور جی یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے، کھانسی ہے، تلاوت کرتا تھا میں۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر یہ بندہ سچا ہے، یہ واقعتاً جب صحت مند تھا، اچھی عمر میں تھا، یہ عبادت کر رہا تھا، اب یہ بوڑھا، اس کے اعمال نامے میں وہی کچھ لکھو جو پہلے۔ تو اسلام میں کوئی بندہ محروم نہیں، چاہے وہ جتنا مرضی گناہگار ہے، جو مرضی جس سچویشن میں ہے، جس حالت میں ہے، وہ اللہ جل مجدہ نے اس کے لیے راستہ۔ ہاں یہ ہے کہ وہ پوچھے ضرور، علماء سے پوچھے، اکیلے ہی نہ بیٹھ کے پریشان ہو کونے میں بیٹھ، پھر شیطان اس کو کونے میں کر کے تباہ کر دے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم تو تباہ ہو گئے، تمہارے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، علماء کے پاس، اہل اللہ کے پاس بیٹھے، پوچھے، ان کی صحبت اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو ملے گا۔ تو آپ سب بھی انشاءاللہ، اور میں بھی جو ہے اللہ پاک کے شکر گزار ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ مبارک دن دے رہا ہے، رمضان سے بھی سمجھ لیں بابرکت افضل، یعنی ایک پہلو سے وہ یہ چیزیں ہیں، تو جس طرح وہ تیاری کے ساتھ بندہ صرف کرتا ہے، یہ بھی جو ہے تو اللہ نے رمضان کا مہینہ، درمیان میں شوال آیا، ذوالقعدہ، اب یہ ایک اور موقع دے دیا، پھر آگے محرم۔ تو یہ موقع ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کو علم ہے کہ ان بندوں نے واپس دنیا میں بار بار نہیں آنا، ہر ایک نے ایک بار ہی آنا ہے، تو ان کو اتنے موقع دیں کہ کہیں نہ کہیں سے ان کا کام بن جائے اور یہ سرخ روح ہو کر اس دنیا سے جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو آپ لوگ بھی جو آئے ہیں ماشاءاللہ وہ نام بھی لکھائیں 16 18 کے، یہ جو اجتماع تھا کہ قدرتی جب اچھے ماحول میں ہوگا بندہ تو نیک عمل کرے گا، یہاں زاویہ میں رہیں، یہیں کھائیں، یہیں روزہ رکھنا ہے یہیں روزہ رکھیں، اور جنہوں نے اپنا روحانی سفر تزکیہ کا شروع کرنا ہے وہ بھی کریں۔ اور کل جو ہے کھاریاں میں آپ نے دیکھے ہی ہوں گے پوسٹر وغیرہ، یہ پوری تحصیل کے لیے جتنے ارد گرد پورے گاؤں ہیں ان کے لیے آنکھوں کا جو مسئلہ، جن لوگوں کو آپریشن کا ہے، موتیا آ گیا ہے، این کے نہیں ہے، نظر کم ہے، نظر خراب ہے، تو ان کے لیے کیمپ لگایا جا رہا ہے کھاریاں ہائی اسکول میں۔ ہیپیٹائٹس کی بیماری اس کے لیے ہے، ٹیسٹنگ لیے، اسکریننگ کے لیے، شوگر کے لیے ہے، اسی طرح جو دوسری عام بیماریاں ہوتی، جنرل جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ، کیونکہ یہ ٹیسٹ بھی عام بندے کے لیے یہ کرانا تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مطلب وہ چھوٹا موٹا ٹیسٹ لیبارٹری میں جائے وہ 5-7 ہزار تو وہ لے لیتے ہیں، وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور پھر جو ہے علاج جو ہے وہ بعد کا، تو وہ ٹیسٹ بھی وہاں ہوں گے، اور مختلف ان چیزوں کے لیبارٹری کے، اور ساتھ پھر جو ہے این کے بھی مفت دی جائیں گی، وہ بھی آپ دیکھیں، این کے لینے جانا ہے بندہ وہ بھی 1000 1500 2000 کی این کے بن جاتی ہے، 2 این کے لے گا اتنے 2000 روپیہ بن جائے گا۔ تو یہ بھی اگر آپریشن کرانا ہے تو وہ 30-40 ہزار، بعض دفعہ اچھا لینز اور موتیا وہ سارا لیزر سے کرائے گا 50 ہزار تک بھی خرچہ آ جاتا ہے، تو وہ بھی مفت جو ہے ان کے نام لکھ کے 2-4 دن بعد جب بھی وہ چاہیں ان کو کارڈ دے دیا جائے گا، اور اس کارڈ تو جب چاہیں جا کے وہ ہمارا جو ہسپتال لاہور میں جن کے ساتھ ایم او یو ہے وہاں جا کے، تو یہ بھی اپنے جو عزیز و اقارب رشتہ دار یا ویسے جو غربا مستحقین ہیں ان کو اپنا بتائیں، تو یہ بھی ایک نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، مخلوق کی خدمت، جیسے یہ ہم نیکی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے آخرت میں بھی کام آئے گی یہ چیزیں۔ ایک ہے دنیا میں مخلوق کی خدمت، شفقت جو ہے وہ بھی طریقہ محمدی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو آپ رحمت للعالمین، یعنی تمام جہانوں تمام دنیاؤں کے لیے، یعنی اس دنیا میں بھی رحمت اور آخرت کے لیے، اس لیے آپ کا طریقہ بھی اس دنیا میں بھی جو بندہ چاہتا ہے مجھے کچھ، تو اس کے لیے بھی ایک یعنی نیکی کمانے کا سبب ہے، اور جو چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کی راہ شروع کرنی ہے، اللہ پاک کی طرف سفر کرنا ہے، نیکی کا سفر کرنا ہے، اپنے دل کو جو ہے وہ اللہ پاک
کی یاد سے روشن کرنا ہے، باطن کو منور کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی پورا طریقہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔